قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اس وقت دنیا دو گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پہلے گروپ میں چین، روس، پاکستان اور ان کے اتحادی، جبکہ دوسرے گروپ میں امریکہ، بھارت، اسرائیل اور ان کے اتحادی شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکہ نے چین کو ساؤتھ چائنا سی میں گھیرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد موجود تمام ممالک جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، ویتنام، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چین کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور یہاں اپنے خطرناک ترین ڈسٹرائزر اور ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آ گیا ہے اور بھارت کو کہا ہے کہ اپنی نیوی کے ذریعے آبنائے ملاقہ کو چین کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے۔ یاد رہے، آبنائے ملاقہ کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چائنا کا 80% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ جواب میں چائنا نے بھی پالیسی بنا لی ہے اور بھارت آبنائے ملاقہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب چین نے بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور، جو کہ بھارت کی 7 ریاستوں آسام، ناگالینڈ، اروناچل پردیش، میزورم، منی پور، تری پور کو باقی بھارت سے ملاتا ہے، اس پر قبضہ کر کے ان سب کو بھارت سے علیحدہ منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ بھارت میں اس وقت کسان مہم کو بھی چین کی خاصی مدد مل رہی ہے۔ بھارتی پنجاب، ہریانہ کی کسان مہم اس وقت خالصتان کی مہم بن چکی ہے۔ اس بات کو بھارت بھی اچھی طرح جانتا ہے، اسی لیے کافی حد تک خاموش ہے، مگر لداخ کے معاملے کے بعد اب بھارت نے تبت کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دلائی لاما کو پوری دنیا میں لے کر جانے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور UN سمیت ہر جگہ اس کی پشت پناہی کرے گا۔ نتیجے میں چین نے بھی کشمیر کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ بات بھی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ دوسری طرف چین ایران کو بھی بھارت کی گود سے نکال لایا اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ رہا ہے۔ اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے۔ حالیہ دنوں کی سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ چین نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی کرنسیوں میں کرنے کی آفر کی ہے۔ یہ امریکی ڈالر کو بدترین دھچکا ثابت ہونے والا ہے۔ امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ اب اگر سعودی عرب چین کے بلاک میں آنے کی بجائے امریکہ دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چین سعودی عرب کی بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا۔ چین کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق چین صرف سعودی عرب سے $40 ارب کا تیل خریدتا ہے اور ایران پہلے ہی چین کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے۔ عرب ممالک پر بہت ہی کڑا وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کو ڈستا ہے، لیکن چین اور روس اپنے دوستوں کو لے کر چلتا ہے۔ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلنے کی وجہ سے چین آج اتنا کامیاب ہے۔ روس نے تو شام کے معاملے میں امریکہ کو نہ صرف آنکھیں دکھائیں بلکہ اپنے نیوکلیئر بحری بیڑے بھی امریکہ کے سامنے لے آیا ہے۔ چین نے بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، چاہے وہ FATF کا معاملہ ہو یا کشمیر، مگر دو گروپس میں شمولیت کی بال اب سعودی عرب کی کورٹ میں ہے۔ فیصلہ اب محمد بن سلمان کی صوابدید ہے۔ ہمیشہ کی طرح چوکنے اور مسلمانوں کو ڈسنے کی منصوبہ بندی کرنے والے اسرائیل کی کوشش ہے کہ خود جنگ میں نہ کودے اور امریکہ، بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چین اور اس کے اتحادیوں میں پاکستان سر فہرست ہے، ان تمام کو شکست دے۔ یہ بالکل وہی پالیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی، جب روس، برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ تھے اور امریکہ پہلے 3 سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فروخت کر کے خوب پیسہ کماتا رہا اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریقین بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو اعلان جنگ کر دیا اور اسی طرح جنگ جیت گیا۔ اب اسرائیل کی بھی وہی پالیسی ہے، جب امریکہ، بھارت، چائنا، روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بے حد کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سپر پاور کی سیٹ پر دوبارہ بیٹھ جائے گا۔ امریکہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے،
اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل یہ ہونے نہیں دے گا۔ یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی رپورٹ دے چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ چین امریکہ کو شکست دے گا اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر سجائے گا۔ ان صورتوں میں وطن عزیز کے لیے بہت سے امتحانات ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر پاک فوج اور ریاستی اداروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فی الحال اس جنگ کو تھوڑا دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے قابو میں آ سکیں۔ دشمنان اسلام تو پاکستان کو جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال، اسلامی دنیا کے واحد ہسارے پاکستان کو توڑا جائے۔ اگر آج پاکستان مضبوط اور ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے نقشے پر موجود ہوتا۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور فوج پر بھروسہ رکھیں اور ہر صورت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔